مرزا غلام احمد قادیانی۔ 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں، یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی۔ یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، بڑا ہی دل خراش ٹاپک ہے، اور پچھلے میں بھی ہم نے دو ایسے لوگوں کی بات کی تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور دونوں ہی دنیا سے فنا ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اور بدبختوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جنگ کریں گے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب آئیے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے طلحہ بن خویلد الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عورت تھی سجاح بن سوید، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کمال کی بات ہے، اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا اور اس کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بہت ظالم عورت تھی، ہمیشہ بھیڑیے پر سفر کرتی تھی۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس عورت نے جب اس سے شادی کی تو اپنی نبوت بھی اس کے سپرد کر دی گئی اس نے، اور خود دستبردار ہو گئی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مختار ثقفی بھی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اپنے خطوط یعنی اپنے لیٹرز میں یہ جملہ لکھا تھا، من المختاری رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول مختار کی طرف سے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں کے علاوہ عربی ادب کے مشہور شاعر متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ ان تمام لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت بہت درکار ہے۔ ہم ان سب کو چھوڑ کر ان دو لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہم سے قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے مرزا علی محمد باب، اس کا اصل نام علی محمد تھا اور اس کے والد کا نام محمد رضا، جو شیراز کا ایک بزنس مین تھا۔ مرزا علی محمد نے بابی فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ بابی کتنا بدبخت تھا، معاذ اللہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیعت کی ہے، معاذ اللہ، اور اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا جدا تھیں، میں دونوں کا جامع ہوں اور میرا نام بھی علی محمد ہے، استغفر اللہ۔ نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب کے، بغیر ڈور کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر بھی اور مجھ سے اجازت لیے بغیر بھی خدا اور دین خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے چیلوں نے یہ مذکورہ بکواس سن کر اس کا لقب ہی باب کر دیا، یعنی ڈور اس کا لقب تھا۔ یہ بابی ڈور کی وجہ سے، باب کی وجہ سے تھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد سنیے، معاذ اللہ۔ نمبر 1، وہ کہتا خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، سو جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا عجیب و غریب عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا مرتبہ دیکھ کر وہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصے بہتر ہے، استغفر اللہ۔ تیسرا کہتا کہ حشر و نشر سے مراد نیکی و بدی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنا ہی حشر و نشر ہے، اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنی مصنوعی عبادتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا، یہ اس کا ڈھونگ تھا۔ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کا گویا وہ ایک ڈرامہ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے لگا۔ 1260 ہجری میں اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا اور بعد میں نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ جب اس سے معجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگا کہ میری جو تحریر ہے اور تقریر جو ہے وہی معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں 1000 شعر خود لکھتا ہوں
اللہ اکبر. لوگ بھی بڑے بیوقوف تھے جو اس کی باتوں میں آنے لگ گئے. یہ فتنہ پرور شخص 5 سال تک ایران پر چھایا رہا. آخرکار اسے چہریک کے قلعے میں قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1265 ہجری میں اسے جہنم واصل کر دیا گیا. ایک اور فتنہ اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے، مگر ہماری ویب سیریز جاری ہے اور ہم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو، دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آتھینٹک معلومات قرآن و شریعت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچ سکے. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے. وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی ایئر 1839 تھا یا 1840 تھا، اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے. ان تمام دعووں کے بعد، عجیب و غریب باتوں کے بعد، اس نے ایک عجیب سا دعویٰ کیا، بڑا مکسچر سا دعویٰ تھا کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے. اللہ اکبر. اور 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں. اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، معاذ اللہ. دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں. پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا. چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا. اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا. بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لاء کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا. کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں. 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں. جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی. ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام. ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے اور قیامت کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں ویلکم کرتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، مگر اٹس لیندی، سو ول انکلوڈ مور دین ون پارٹ آن دیٹ۔ ہم ایک سے زیادہ جو ہے وہ ایپیسوڈ اس کے لیے بنائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں کا ایک ہی کلیم ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، آج جھوٹے نبیوں پر ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یاد رہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ڈیئر ویورز، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹے نبی اپیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور آج کی ایپیسوڈ میں انہی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں، آپ کو ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ ان جھوٹے جو دعوے دار تھے ان میں سے دو بدبخت ایسے تھے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ دو بدبخت ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ایک کا نام مسیلمہ کذاب اور دوسرے کا اسود انسی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی، پیارے آقا کے دور میں ہی، فیروز ویلمی اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسود انسی کا کام تمام کیا، اور فیروز ویلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر چڑھ کر، اسے پچھاڑ کر سینے پر چڑھ کر اس کا کام تمام کیا، مگر مسیلمہ کذاب کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور کی آرمیز تھی، اس زمانے کی جو فوجیں تھیں، انہوں نے اس کو جہنم واصل کیا، اور اس طرح یہ کلیمنٹس آف پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت کے دعوے دار جو تھے وہ فنا ہوئے۔ سب سے پہلے ہم انہی دونوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اسود انسی، یہ شخص بڑا بدبخت تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس کو نبوت کے جھوٹے دعوے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی بہت کوشش کی۔ سب سے پہلے اس کے اس دعوے کے سامنے آنے کے بعد زویب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی سرزمین پر، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس شخص کو روکا۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر، اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت زویب بن کلیب نے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اس کو روکا اور لوگوں کو بھی اس کے خلاف سمجھایا۔ مگر اس بدبخت نے کیا کیا؟ ایسا ظالم اور بدبخت تھا کہ حضرت زویب بن کلیب کو گرفتار کیا اور جلتی آگ میں، برننگ فائر میں اس نے حضرت زویب کو ڈال دیا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، ختم نبوت پر ان کا ایسا ایمان تھا، ناموس رسالت پر وہ جان قربان کرنے والے تھے کہ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا
تو آپ کے جسم پر، جسم تو دور کی بات ہے، آپ کے کلاتھس، آپ کے کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہ جلا، آپ بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ آگ سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ میری امت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جلتی آگ کے شعلوں سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند یہ کہا کہ الحمدللہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیدا فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آگ کے شعلوں سے جلنے سے محفوظ رہا۔ اسود انسی نے صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بغاوت کی اور شہر بن بازان کو قتل کر دیا، اور اس کی جو مرزبانہ جو کہ شہر بن بازان کی بیوی تھی اس کو اس نے گویا کیپچر کر لیا، اغوا کر لیا۔ اب جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو عاشقان رسول تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو لکھا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح بھی ممکن ہو اسود انسی کے شر و فساد کو ختم کر دو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار چاہنے والے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ مرزبانہ جو کہ شہر بن بازان کی بیوی تھی اور اسود انسی نے جس کو آپ سمجھیے کہ زبردستی اغوا کیا تھا، اس کو لیٹر لکھا کہ تم اس کے گھر میں رہ رہی ہو جس نے تمہارے شوہر اور تمہارے والد کو قتل کیا ہے، تم ہماری مدد کرو اس کے مقابلے میں۔ اس عورت نے بھی رپلائی میں یہی کہا کہ میرے نزدیک تو اس کائنات کا سب سے برا شخص یہی ہے جس نے میرے والد کو بھی قتل کیا، میرے شوہر کو بھی مار دیا اور مجھے بھی زبردستی اغوا کیا ہے۔ اب مرزبانہ کے ساتھ چونکہ خط و کتابت ہو چکی تھی تو ایک راستہ بتایا گیا، دیوار کو بریک کر کے رات کے وقت میں دو صحابہ کرام اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس بدبخت کا جو کام تھا وہ تمام کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر 1000 گارڈز موجود تھے، مگر صحابہ کرام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس پر اٹیک کیا اور اس کو دنیا سے فنا کیا، اور یوں اس بدبخت کا قصہ جو ہے وہ تمام ہوا۔ جیسے ہی اسود انسی کا وہاں پر کام تمام ہوا، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پہلی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، ایک مرد مبارک نے اسے قتل کیا ہے اور اس کا نام فیروز ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فازا فیروز، یعنی فیروز جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور خطرناک مجرم، ایک اور بدبخت کے بارے میں جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ یاد رہے وہ بڑا بدبخت تھا اور بڑا جنگجو بھی تھا، اور اس کے پاس باقاعدہ ایک فوج بھی تھی، اور اس کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب اور آپ سمجھیے کہ حیران کن واقعات بھی ہیں، آپ سن کر خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی بات کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ہماری ویڈیو شیئر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا کریں، تاکہ جو علم دین آپ حاصل کر رہے ہیں، جو اوتھینٹک معلومات آپ کو مل رہی ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچنے لگ جائے۔ آئیے بات کرتے ہیں سیکنڈ اور بڑے ہی خطرناک اور بڑے ہی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی۔ ناظرین، اس بدبخت جاہل اور عقل کے اندھے شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، مگر اس کو صفحہ ہستی سے نبی پاک کے دور میں نہیں مٹایا گیا، بلکہ مسلمانوں کے سب سے فرسٹ خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی، آپ کے حکم پر اس کے خلاف باقاعدہ ایک پورا لشکر بھیجا گیا اور اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ مگر یاد رہے کہ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور لڑائی کے بعد اس بدبخت مرتد کو صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل فرمایا، اور اس کے گروپ کے کچھ لوگ بھی قتل ہوئے اور کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کی طاقت، قوت اور مقابلہ کرنا کتنا ضروری اور کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو جہل قتل ہوا تو پیارے آقا نے اپنے اس بڑے اینیمی کے دنیا سے جانے کی خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور مسیلمہ کذاب کے مارے جانے کی جب خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ اپنے قبیلہ بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ یاد رہے کہ پہلے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان بھی لے آیا تھا، مگر
ایمان سے پھر کر بعد میں وہ کافر ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں، شریک کر لیں، جی ہاں، اور وہ کہتا تھا یا مجھے اپنا جانشین مقرر کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا کہ میں اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں یا اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں، شیئر مجھے دے دیں، تو میں پھر آپ کی بیعت کر لوں گا۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، کہ فرمایا اگر تم نبوت میں اس لکڑی کے مطابق بھی حصہ مانگو گے، یعنی لکڑی بھی مجھ سے مانگو گے، تو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جب دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ناکام و نامراد ہو گیا تو اس نے خود ہی اعلان نبوت کر دیا، اور اہل یمامہ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر انہیں گمراہ اور مرتد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے شراب و زنا کو حلال کر دیا، نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا، اس طرح 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 کے گمراہ کن عقائد کی اس نے بنیاد ڈالی۔ اس میں سے چند کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی سمت، کسی ڈائریکشن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا نماز کے وقت جدھر جس کا جی چاہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، بلکہ کسی سمت رک کر کر نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے کہ یہ کہا جائے نماز پڑھتے وقت کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا، استغفر اللہ۔ سیکنڈ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرا مسلمہ، اور ہر امت میں کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے، معاذ اللہ۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا۔ تھرڈ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے مسلمہ کے ماننے والوں کو رحمانیہ کہلاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ کرتے تھے شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باطل اور من گھڑت عقائد اس نے نافذ کیے۔ ناظرین، پورے اسلام کا گویا نقشہ ہی بدل کر رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ لوگ اس کی حیثیت کو کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے، اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت کو، جی ہاں، اس کتاب کی ریسیٹیشن کو وہ ثواب سمجھتے تھے، استغفر اللہ۔ مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدے بازی بھی کرتا تھا، اور وہ معجزہ اپنا یہ بتاتا تھا کہ اس نے ایک مرغی کا انڈا لیا اور اس کو سرکے میں ڈال کر، اگر ساری رات انڈے کو سرکے میں رکھا جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور اس نے نرم کیا اور ایک چھوٹے سی منہ والی بوٹل میں اس کو ڈال دیا۔ آج کل بچے ایسے کام کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اس نے ایسا کیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ انڈا سخت ہو گیا۔ اب لوگوں کو بلا کر کہتا ہے بتاؤ کون ہے جو اس طرح کی بوتل میں اتنا بڑا انڈا ڈال سکتا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، اور اتنے جس کو آپ کہیں کہ بے وقوف لوگ تھے کہ اس چھوٹی سی بات پر بھی اس کو اپنا نبی ماننے لگے، یا معاذ اللہ اس پر اعتقاد لانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو لائے، اب ذرا سنیے گا ناظرین، ایک بچے کو مسیلمہ کذاب کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بچے کے سر پر پھیرا، تاکہ لوگ کہتے ہیں آپ ہاتھ پھیریں گے تو اسے برکت ملے گی۔ ناظرین، اس کا ہاتھ پھیرنا اس بچے کے لیے ایسی بدبختی بنی کہ وہ بچہ جو ہے وہ گنجا ہی ہو گیا، اس کے بال ہی سارے چلے گئے۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے لعاب دہن کو کلی کرتے تھے پانی میں تو سبحان اللہ پانی ابلنے لگتا تھا، آپ بھی دعا کر دیں۔ اس کذاب نے اپنے جو مشورہ دینے والا تھا، مشیر خاص تھا، اس سے مشورہ کیا، اور اس نے بھی کنویں میں جا کر کلی کر دی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس کے گندے لعاب کی نحوست سے سارے کنویں کا پانی سوکھ گیا، ایک طرف میرے آقا کا لعاب دہن، اور ایک طرف اس بدبخت کی تھوک جس سے پورے کنویں کا پانی جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس شخص نے کیا کیا، مریضوں کی آنکھوں میں تھوک اپنا لگایا۔ اس کے تھوک کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ جس بد نصیب کو تھوک لگاتا وہ اندھا ہی ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اتنے سارے کام الٹے پڑ گئے، نہ اس کو عقل آئی نہ اس کے ساتھیوں کو عقل آئی۔ کہتے ہیں نا بے وقوف لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، تو اس کو بھی چند رفقا ملے ہوئے تھے اور وہ انہی کے اندر ان چیزوں کو کرنے لگ گیا تھا۔ ایک عقیدت مند نے آ کر کہا کہ میرے بہت سے بچے بڑھ چکے ہیں، صرف 2 لڑکے باقی ہیں، آپ ان کی درازی عمر کی دعا کریں۔ اس نے دعا کی کذاب نے، اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہارے چھوٹے بچے کی عمر 40 سال ہوگی۔ یہ شخص خوشی خوشی گھر گیا، اور جب گھر گیا تو ایک غمناک خبر اس کے لیے منتظر تھی کہ اس کے ایک لڑکے کو بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ ڈالا تھا اور دوسرا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ عجیب لوگ تھے، کیسے بے وقوف لوگ تھے، اس کے سب کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی آنکھوں پر پردے تھے اور لگتا تھا کہ دلوں پر مہر تھی۔
بہرحال مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 24,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے بھیجا. ان کے آرڈر تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ 24,000 کا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کو گئے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے. مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا. جی ہاں ناظرین، 40,000 لوگوں کا لشکر مسیلمہ کذاب کی طرف سے آیا. خوب لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکسیس، فتح نصیب فرمائی. اور یہ بدبخت کذاب جو تھا مسیلمہ، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. جب انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کے بھی سب سے بہترین شخص جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے. چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر گویا کفارے کے طور پر وہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی موقع دیا کہ کفر پر جو سب سے زیادہ نبی پاک کا گویا دشمن تھا، کذاب تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا. اس جنگ میں مسیلمہ کی فوج کے 10,000 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,000 کے قریب شہید ہوئے، جن میں سے 100 ایسے مسلمان تھے جو حافظ قرآن تھے. اس کے بعد صحابہ کرام نے گویا ایک میٹنگ کی کہ اگر اسی تیزی سے حفاظ قرآن کے جو ہیں حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو اس وقت تک قرآن پرنٹڈ فارم میں نہیں تھا، قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا یا پتوں پر، لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. صحابہ کرام نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن پاک کو باقاعدہ جمع کر لیا جائے، بکلیٹ کی صورت میں بنا دیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن باقی رہے. تو اس کے بعد قرآن کی جو یوں سمجھیے کہ جمع ہونے پر کام شروع ہوا اور آج ہمارے سامنے قرآن الحمدللہ ایک شاندار فارم میں موجود ہے. بہرحال ڈیئر ویورز، یہ تھا ان دونوں بد نصیبوں کا ڈیٹا اور ان کے بارے میں کچھ معلومات. اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور ایسے بدبختوں کا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. قیامت کی نشانیاں ہمارا ٹاپک ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ کون کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہو گئی ہیں اور کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہونا باقی ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.